السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی سرزمین کی طرف جو کئی دہائیوں سے ظلم، جنگ اور بے بسی کا شکار ہے، غزہ۔ اس وقت وہاں انسانی بحران اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے نہ بستر ہیں، نہ دوا، اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ محفوظ ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف ایک دن میں اسرائیلی حملوں میں 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر شہادتیں غزہ سٹی اور اس کے شمالی علاقوں میں ہوئیں۔ سب سے دل کو چھو لینے والے مناظر الاہلی اسپتال سے آئے، جہاں زخمی بچے اور عورتیں مدد کے لیے لائے گئے، لیکن وہاں نہ جگہ تھی اور نہ ہی علاج کی سہولیات۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور طبی عملہ بھی شدید دباؤ میں ہے۔ رپورٹر موتے الکحلوت کے مطابق اسپتال کی حالت اتنی ابتر ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس صرف دعائیں باقی رہ گئی ہیں۔ مزید ظلم یہ کہ اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ میں پمفلٹس گرائے، جن میں شہریوں کو جنوبی علاقے میں منتقل ہونے کا کہا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد انہی علاقوں پر شدید بمباری کی گئی، جس سے کئی بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ ناظرین، افسوسناک بات یہ ہے کہ اب امدادی مراکز بھی محفوظ نہیں رہے۔ غزہ ہیومینیٹرین فاؤنڈیشن کے مرکز کے قریب اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ صرف مئی کے آخر سے اب تک 580 سے زائد فلسطینی شہید اور 4000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر انسانی امداد دی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے ہی اخبار ہارٹس میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق کچھ فوجیوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے براہ راست فائرنگ کے احکامات ملے تھے۔ انسانی حقوق کے مشہور وکیل جیفری نائس نے اس عمل کو ناقابل قبول اور انسانیت کے خلاف قرار دیا۔ غزہ میں انسانی بحران بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آسٹریلوی نرس کرسٹی بلیک، جو غزہ سٹی میں رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہیں، نے بتایا کہ اسپتالوں میں ادویات اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے ضروری غذائی اجزاء تک کی کمی ہے۔ نجتا بچے اور چھوٹے بچوں کی اموات ہو رہی ہے۔ کرسٹی نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما رک گئی ہے۔ 9 اور 10 سال کے بچے 2 سال کے بچوں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ زخموں کا علاج بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ غذائیت کی کمی سے زخم بھرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بمباری سے پیدا ہونے والے دھوئیں کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یقیناً ذیل میں اسی سیکشن کو اب کے انداز اور مقصد کے مطابق آسان، مؤثر اور جذباتی انداز میں دوبارہ تحریر کیا گیا ہے تاکہ یہ ویڈیو اسکرپٹ کا حصہ بن سکے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف جنگ کی آگ پورے غزہ کو جھلسا رہی ہے، وہیں دوسری طرف کچھ عالمی رہنما امن کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو 1 ہفتے کے اندر جنگ بندی ممکن ہے۔ ان کے مطابق یرغمالیوں کی واپسی اور انسانی امداد کی بحالی اولین ترجیحات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ 60 دن کی جنگ بندی پر پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات امریکی امن منصوبے کے تحت ہو رہے تھے، جسے اسرائیل نے خود ہی دوبارہ بمباری شروع کر کے ناکام بنا دیا۔ الجزیرہ کی صحافی حمدے سلوت کے مطابق نیتن یاہو پر دباؤ بڑھ رہا ہے، خاص طور پر امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے، مگر اس سب کے باوجود حماس اور اسرائیل دونوں کے درمیان گہرا عدم اعتماد پایا جاتا ہے، جو ان مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار ہونے سے روک رہا ہے۔ ادھر یروشلم کی ایک عدالت نے نیتن یاہو کے بدعنوانی کے مقدمے کی سماعت کو معطل کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ استدعا کی تھی کہ سفارتی اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ مقدمہ وقتی طور پر روکا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے مقدمے کی سماعت سے پہلے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ یہ کیس نیتن یاہو کو حماس اور ایران سے مذاکرات میں کمزور کر سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نیتن یاہو 2019 سے بدعنوانی، دھوکہ دہی اور عوامی اعتماد کی خلاف ورزی جیسے سنگین الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، جنہیں وہ بار بار ایک سیاسی سازش قرار دیتے آئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان بیانات اور مذاکرات سے غزہ کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیا معصوم فلسطینیوں کے لیے کوئی پائیدار امن آئے گا؟ اس وقت غزہ کے شہری، خصوصاً بچے اور خواتین، ہر روز جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور جب تک کوئی واضح، مضبوط اور قابل عمل امن معاہدہ سامنے نہیں آتا، یہ بحران یوں ہی جاری رہے گا۔ ناظرین، ہم اب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ دنیا غزہ کے حقیقی حالات سے آگاہ ہو سکے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز اب تک فوری پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ